بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة۔ ناظرین کرام، دل کی دنیا کا ایک اور سلسلہ، ایک اور حلقہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں نیت سے متعلق کچھ تفصیلات سنی تھی کہ آدمی اپنے عمل سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے جو کام ہوتے ہیں، ان کاموں کو اگر غیر اللہ کے لیے انجام دے یا ان میں ریاکاری داخل ہو جائے تو ان اعمال کی حیثیت کیا ہے، اس پر ہم نے گفتگو کی تھی کافی تفصیل سے۔ آج ہم ایک مرتبہ پھر انہی مسائل کو ایک مرتبہ اور ذرا تفصیل کے ساتھ سنیں گے تاکہ یہ تفصیلات ہمارے دل و دماغ میں بیٹھی رہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو اس سلسلے میں آئی ہیں وہ بھی ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائیں۔ جو کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جانا چاہیے، جس میں نیت خالص ہونی چاہیے، وہ کام کرنے والے لوگ مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے لیے کیے جانے والے کام غیر اللہ کے لیے کریں، یہ کھلا شرک۔ ہم نے آپ کے سامنے مثال دی، جیسے نماز ہے۔ منافقین جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو عبادت کا جذبہ مفقود ہے۔ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ لوگوں کو دکھلاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا لا یذکرون اللہ الا قلیلا، یعنی وہ ذکر کرتے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام اللہ کی رضا اور خوشنودی کے ہیں، جو عبادات ہیں، یہ عبادتیں اگر غیر اللہ کے ساتھ جوڑ دی جائیں تو یہ کل کی کل برباد ہیں، یہ شرک ہیں، یہ ختم ہے۔ لیکن جو دوسرا درجہ ہے وہ یہ کہ بندہ وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے، اس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے، ساتھ میں ریاکاری داخل ہوتی ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ اس کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ کام کی ابتدا ہی سے ریاکاری داخل رہے، اللہ بھی دنیا بھی، اللہ کی رضا بھی، دنیا میں شہرت بھی، دنیا میں اپنی شناخت بھی۔ اور دوسری صورت یہ کہ آدمی اخلاص کے ساتھ عمل شروع کرتا ہے لیکن ریاکاری بعد میں داخل ہوتی ہے۔ ہم اس میں سے پہلی قسم پر ذرا تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ آدمی خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا جانے والے عمل کو اللہ کے لیے اور ساتھ میں ریاکاری دونوں جذبات کو شامل کر لیتا ہے، تو ایسے عمل کی حیثیت کیا ہے؟ ایسے عمل کی حیثیت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم نے سنی، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو آدمی کوئی ایسا عمل کرے جس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتا ہے تو میں اس کو اور اس کے شرک کو دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی سخت وعید سنائی۔ حضرت محمود ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ سب سے خطرناک چیز جس سے میں تم پر ڈر محسوس کرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، یعنی ریاکاری۔ وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریاکاری انسان داخل کر لے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو جنہوں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کیا بدلہ دیں گے، اور ساتھ میں ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کے ساتھ ساتھ ریاکاری کے جذبے کو بھی اپنا مقصود بنایا، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے
اذهبوا الى ما كنتم تراؤون فانظروا هل تجدون عندهم، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ، جن کو دکھانے کے لیے تم یہ عمل کر رہے تھے تم انہی کے پاس جاؤ اور جا کر دیکھو وہ کوئی بدلہ دے سکتے ہیں تو آج ان کے پاس لے لو۔ سبحان اللہ، ریاکاری بڑا خطرناک جرم ہے، بڑا خطرناک مرض ہے کہ آدمی نیکی کا جذبہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن ساتھ میں اس کے برابر، اس کے ساتھ ساتھ ریاکاری بھی، کسی اور کو دکھانا بھی مقصود ہوتا ہے۔ تو کہا ایسے عمل کو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ نہیں دیں گے بدلہ، ضائع کر دیں گے، کل روز قیامت ان کو کہیں گے کہ جاؤ، جن کو دکھاتے تھے انہی سے اس کا بدلہ لے لو، اگر ملتا ہو تو لے لو۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمود ابن لبید کی بیان کردہ اس روایت میں ذکر کی جسے امام احمد نے اپنی مسند کے اندر نقل فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں، جسے حضرت جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے متعلق کہا، من سمع سمع اللہ بہ، جو آدمی شہرت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی شہرت کر دیں گے، ومن یرائی یرائی اللہ بہ، جو آدمی ریاکاری کرنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ریاکاری اس کو دنیا کے سامنے دکھلا دیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اہل علم نے کہا سمع اللہ بہ کا مطلب یہ ہوا کہ علی رؤوس الخلائق، لوگوں کے سامنے اسے بدنام کر کے چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ، ریاکاری ایک ایسا عمل ہے کہ اگر وہ آپ کی نیکی میں داخل ہو جائے، آپ کی نیکی میں وہ بھی شامل رہے، آپ اللہ بھی چاہتے ہیں، دکھاوا بھی چاہتے ہیں، تب یہ عمل صرف آپ کو برباد ہی نہیں کرے گا بلکہ کل روز قیامت رسوا بھی کرے گا۔ سمع اللہ بہ، اللہ تبارک و تعالی اردو کی تعبیر میں اگر کہیں اس کا ڈھنڈورا پٹوا دیں گے، اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ ایسی شہرت کروائیں گے کہ سب کو پتا چلے گا کہ یہ وہ آدمی ہے جو دنیا سے صرف ریاکاری چاہتا ہے، نیکی سے بھی یہ آدمی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے زیادہ ریاکاری چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث ہمارے اور آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اس مسئلے کو بڑے واضح الفاظ میں بتاتی ہے کہ جس عمل میں ریاکاری پہلے سے شامل ہو وہ پوری طرح برباد رہا۔ وہ عمل کہ بندہ اخلاص کے ساتھ شروع کرتا ہے، درمیان میں ریاکاری داخل ہو جاتی ہے، اہل علم نے لکھا کہ اس میں تفصیل یہ ہوگی کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ یہ خیال جب آیا ریاکاری کا، آدمی نے اگر اس ریاکاری کے خیال کو فوراً نکال دیا، کہا کہ نہیں، نماز پڑھ رہا تھا، کوئی آیا دیکھنے کے لیے، دل میں خیال آیا میری نماز اور زیادہ اچھی پڑھوں تاکہ وہ مجھے دیکھے، فوراً اس وسوسے کو دل سے نکال باہر کیا۔ خرچ کر رہا تھا، ریاکاری کا جذبہ دل میں آیا، فوراً اس کو نکال باہر کیا جذبے کو۔ کسی بھی قسم کا جو جذبہ ریاکاری کا ابتدا میں آ رہا ہے، درمیان میں داخل ہونے جا رہا ہے، آدمی اگر اس پر روک لگا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کوئی پکڑ نہیں اور اس کا عمل ذرا برابر متاثر نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به انفسها یا صدورها ما لم تعمل بها او تتکلم، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان وسوسوں کو اللہ نے درگزر کر دیا ہے جو اس کے نفس میں آتے ہیں جب تک کہ اس کے مطابق وہ عمل نہ کرے یا اس کے مطابق گفتگو نہ کرے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ آدمی اس جذبے کو فوراً روک کر نکال باہر کرتا ہے، عمل محفوظ ہے۔ اور رہا مسئلہ اگر وہ عمل کے ساتھ ساتھ عمل کر رہا تھا اخلاص کے ساتھ، ریاکاری آئی اور آدمی اس ریاکاری کو اپنے ساتھ لے کر آگے نکل گیا، تو ایسی صورت میں پھر وہی مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایسے آدمی کا اتنا حصہ، اتنا عمل، جتنا عمل اس نے غلطی کی تھی اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مردود قرار پائے گا، اللہ تعالیٰ اتنا عمل اس کا رد کر دیں گے، بقیہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ رہی بات ایک وہ انسان جو انسان نیکی کے ساتھ ریاکاری نہیں چاہتا لیکن اس نیکی سے جڑ کر آنے والی دنیا بھی نیت میں داخل کر لیتا ہے، تو یہاں بھی جتنی نیت دنیا کی تھی اتنی نکل جاتی ہے، باقی اجر باقی رہ جاتا ہے۔ آخری جو صورت ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ایک آدمی نیکی کرتا ہے، اس کا مقصد ریاکاری نہیں ہے، نیکی کرنے کے بعد لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، حالانکہ وہ تعریف نہیں چاہ رہا تھا، تو اور اس کی وجہ سے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، تو کیا اس کی وجہ سے عمل متاثر ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں
کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ارأیت الرجل یعمل العمل من الخیر فیحمدہ الناس علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی آدمی نیکی کرتا ہے اور لوگ بعد میں اس کی تعریف کرتے ہیں تو کیا اس پر بھی انسان کی پکڑ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تلک عاجل بشر المؤمن، کہا کہ نہیں، یہ تو مومن کو وقت سے پہلے مل جانے والی خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اخلاص نیت کے ساتھ عمل مکمل کر لیتا ہے اور بعد میں جا کر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور وہ نہیں طلب کر رہا تھا، لوگوں کی تعریف خود بخود اگر اسے ملتی ہے، وہ تعریف چاہتا نہیں ہے، وہ تعریف کروانا چاہتا نہیں ہے، تب یہ تعریف اس کے اخلاص کو ختم نہیں کرے گی، اس کے اخلاص کو متاثر نہیں کرے گی۔ ناظرین کرام، نیت سے متعلق یہ تفصیلات قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں مختصراً میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ ایک آدمی جہاد کے لیے نکلتا ہے، وَلَمْ يَنْفِ إِلَّا عِقَالًا، اور جہاد میں اس کی نیت جو ہے صرف ایک رسی، اونٹ کے باندھنے کی رسی ہوتی ہے تو اسے رسی ہی ملے گی اور کچھ نہیں ملے گی۔ تو یہ نیت کے معاملے کو میرے اور آپ کے سامنے واضح کرتی ہے۔ ہم یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس لوٹنے کے بعد نیت سے متعلق بعض دیگر تفصیلات ہم لوگ سماعت کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد ہم لوگ واپس لوٹے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم لوگوں نے نیت سے متعلق بہت ساری باتیں سنی اور بعض حدیثیں سنی۔ اب اس سلسلے میں اعمال جو انسان ریاکاری کے جذبے سے کرتا ہے، ان اعمال کا نقصان کہاں کہاں ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آدھ اور حدیث آپ کے سامنے میں سنا دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن ابن ماجہ اور امام احمد کی مسند میں یہ روایت منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم علما یبتغى به وجہ اللہ، کہا کہ جو آدمی ایسا علم جس علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کی جاتی ہے، ایسا علم حاصل کرتا ہے، لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، بس اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اس کے ذریعے اسے دنیا کا کچھ مال و متاع مل جائے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ لم یجد عرف الجنہ، ایسا آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ناظرین کرام، یہ حدیث میرے اور آپ کے سامنے اس مسئلے کو واضح کرتی ہے کہ نیت میں اخلاص بہت ضروری ہے، اور یہ اخلاص اسلامی شریعت کی نظر میں کس حد تک مطلوب ہے، اس کی وضاحت کے لیے ہم سنتے ہیں قرآن مجید کی وہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، سورہ بینہ کی آیت، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ان کو تو حکم ہی اس بات کا دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، حنفاء، ہر طرف سے منہ موڑ کر یکسو ہوتے ہوئے۔ آیت کریمہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کا حکم دیا ہے، اور یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں، میں نے جن اور انس کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، لیکن سورہ بینہ کی یہ آیت کریمہ ایک اور پہلو ہمارے سامنے واضح کرتی ہے کہ یہ عبادت صرف عبادت نہیں، ہمارا مقصد اور ہمیں حکم یہ ہے کہ یہ عبادت اخلاص کے ساتھ انجام دیں، یہ عبادت خالصتاً لوجہ اللہ ہو، یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو، یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ حنفاء، سب سے منہ موڑ کر، سب طرف سے منہ موڑ کر، سب طرف سے اپنا رخ پھیر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یکسو ہو کر ہم عبادت کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت کریمہ اخلاص کی اہمیت کو میرے اور آپ کے سامنے واضح کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بارہا تاکید فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، عام حدیث، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں انہی الفاظ کے ساتھ یہ بھی اضافہ فرمایا، خالصا من قلبی،
اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ جو آدمی یہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس سے مسئلہ میرے اور آپ کے سامنے واضح ہوتا ہے کہ اخلاص کی اسلامی شریعت کی نظر میں بڑی اہمیت ہے۔ اس طرح ہم اگر کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ نیت کی جو تفصیلات ہیں، نیت کے جو مسائل ہیں یا نیت کے جو ابواب ہیں، اس کی تفصیلات میں سے اخلاص کا جو نقطہ ہے وہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اور یہ مسئلہ ہم نے پہلے ہی سنا کہ اخلاص عمل کی قبولیت کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ عمل کی قبولیت کے لیے اسلام کے بعد دو بنیادی شرطیں ہیں، ان میں سے ایک اہم شرط اخلاص ہے۔ جو بندہ مخلص نہیں، اس کا عمل اخلاص سے خالی ہے، تو ایسا بندہ اللہ کے پاس مردود ہے، اور ایسے بندے کا عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مردود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کی ترغیب دلاتے ہوئے ایک بہت بڑی بات بیان کی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تین قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں داخل کریں گے۔ وہ کون ہیں؟ کہا ایک عالم، دوسرا شہید، اور تیسرا مالدار آدمی۔ یہ سب سے پہلے جہنم میں جانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی اس روایت میں میرے اور آپ کے لیے بہت عظیم سبق ہے۔ تین نیکیوں کا اللہ کے نبی نے تذکرہ کیا، یہ تینوں کی تینوں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ شہادت، عالم علم اور مالدار، یہ تینوں کے تینوں آدمی کو جہنم میں لے جانے والے ہیں، سب سے پہلے جہنم میں داخل کرنے والے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان کی۔ کہا اللہ تبارک و تعالی ایک شہید کو بلائیں گے، بلا کر اس سے پوچھیں گے کہ اے فلاں، میں نے تجھے جو ہے بڑی قوت بڑی طاقت دی تھی، تو نے اس قوت کے بعد کیا کیا؟ اس قوت کو حاصل کرنے اور پانے کے بعد تو نے کیا کیا؟ وہ شہید کہے گا اللہ تعالیٰ میں تیری راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ میں نے اپنی جان قربان کر دی، اپنی جان لٹا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کذبت، تو جھوٹا ہے، تو اس لیے لڑ رہا تھا لیقال انک جری، تاکہ کہا جائے کہ تم شہید ہو، یا یہ کہا جائے کہ تم بہادر ہو۔ وقد قیل، اور تم کو یہ دنیا میں کہہ دیا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسے آدمی کو حکم دیا جائے گا، اس کے منہ کے بل گھسیٹ کر اسے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ شہادت اتنا اونچا مرتبہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ شہید جب انتقال کرتا ہے تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قرض کے علاوہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیتے ہیں۔ اتنا عظیم عمل، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایسا آدمی جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر پہلے پھینک دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کے بعد عالم کو بلایا جائے گا یا قرآن کے قاری کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے تجھے بہت سی نعمتیں دی، تجھے یہ علم دیا، قرآن پڑھنا یا علم دیا، یا تجھے قرآن پڑھنے کی صلاحیت دی، تو نے کیا کیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے لوگوں کو علم سکھایا، خود سیکھا اور لوگوں کو علم سکھایا، اور تیرے قرآن کو لے کر میں رات بھر قیام کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کذبت، تو بھی جھوٹا ہے، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو اس لیے پڑھتا تھا کہ تاکہ کہا جائے لیقال انک قارئ، کہ تم بڑے اچھے قاری ہو، بڑے اچھے مقرر ہو، بہت اچھے عالم ہو، یہ کہا جائے اس لیے تم نے یہ سب کچھ کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے تو اس کو اس کے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر جھونک دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک ایسی بدبختی ہے، علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا وارث بنایا ہے ان علماء کو۔ انبیاء کے بعد سب سے اونچا درجہ اس امت میں علماء کو اللہ نے عطا کیا ہے، لیکن اخلاص نہ ہو، ریاکاری ہو، تو ہوتا کیا ہے؟ یہی عمل اس کے جہنم میں سب سے پہلے جھونکے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا، کہا کہ پھر ایک مالدار کو لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں اسے دکھائیں گے، پہچانے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اتنا سارا مال میں نے دیا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ تیرے دیے ہوئے مال کو لے کر میں نے خرچ کرنے کے جتنے راستے ہو سکتے تھے وہ سب تلاش کیے، اور تلاش کر کر کے میں نے ان کے اندر خرچ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کذبت، تو بھی جھوٹا ہے، تو نے جھوٹ کہا۔
تو نے تو خرچ اس لیے کیا کہ کہا جائے بڑا سخی آدمی، بڑا دلدار آدمی ہے، بڑا کھلے دل کا آدمی ہے، خوب اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتا ہے۔ وقد قیل، اور یہ کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں بھی حکم دیا جائے گا کہ اسے گھسیٹو اور لے جا کر جہنم کے اندر جھونک دو۔ ترمذی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ روایت سنائی اور کہا کہ ابو ہریرہ، اول من تسعر بہم النار ہؤلاء الثلاثہ، جہنم میں سب سے پہلے جنہیں جھونک کر جلایا جائے گا وہ یہی تین آدمی۔ ناظرین کرام، ذرا ہم غور کر کے دیکھیں یہ کون سی چیز تھی انسان کو جو سب سے اونچا اٹھا سکتی تھی، سب سے اوپر لے جا سکتی تھی؟ مال۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب کما یطفئ الماء النار، کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ویسے ہی ٹھنڈا کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ لیکن یہ کیا ماجرا ہے کہ مال بھی، علم بھی، شہادت بھی انسان کو اللہ کے پاس اونچا درجہ دلانے کے بجائے جہنم میں سب سے پہلے جھونکے جانے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ ریاکاری، یہ دکھاوا، یہ شہرت طلبی، یہ اخلاص کا فقدان ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کی عبادتیں غیر اللہ کے لیے انجام دینے کا نتیجہ ہے، یہ دنیا داری کا انجام ہے۔ ترمذی کی روایت میں اور صحیح مسلم کی روایت میں دو مزید اضافے اس حدیث کے اندر ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ یہ حدیث بیان کرنے کے لیے جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حدیث بیان کرنے سے پہلے حدیث بیان کرنے کی کوشش میں 3 مرتبہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مرتبہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہوش آتا ہے تو جا کر حدیث سنا پاتے ہیں۔ اور ترمذی میں یہ روایت، یہ الفاظ موجود ہیں کہ یہ روایت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی گئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، روتے رہے یہاں تک کہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر جب ہوش سنبھالا تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل سچی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو آدمی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دیتے ہیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، یہ حدیث میرے اور آپ کے سامنے اخلاص کی اہمیت کو واضح کرتی ہے، اخلاص کی اہمیت کو واضح کرتی ہے کہ اخلاص اسلامی شریعت کی نظر میں کس قدر ضروری ہے، اور وہیں اس حقیقت کو بھی واضح کرتی ہے کہ دل کی عبادتوں میں سے نیت جو ہے وہ کتنی غیر معمولی عبادت ہے اور کتنی اہم عبادت ہے۔ ناظرین کرام، آج کے ایپیسوڈ میں ہم اپنی گفتگو کو یہیں روکتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں دل کی اس عظیم عبادت نیت سے متعلق کچھ اور باتیں ہم لوگ سنتے ہیں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔